السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، بہشتی زیور کے آج کے اس سبق میں ہم دوسرا باب شروع کرنے لگے ہیں اور وہ استنجے کا بیان ہے۔ مسئلہ نمبر 1 میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی آدمی سو کر اٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ کیسے پاک ہوں گے، وہ کیسے پاک کرے گا۔ وہ اگر اس کے پاس کوئی مشکیزہ ہے یا کوئی گھڑا ہے یا کوئی لوٹا ہے یا کوئی ایسا برتن ہے یا کوئی، اس سے وہ کیسے نکالے کہ انگلیاں بھی اس میں نہ ڈالے، یا انگلیاں ڈالے تو کیسے ڈالے، تو اس کے بارے میں یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے۔ تو اس مسئلے میں یہ بیان کرنا ہے، اس کا حل یہ بیان کرنا ہے کہ جب کوئی آدمی سو کر اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ اپنے گھٹنوں تک دونوں ہاتھ دھو لے، چاہے ہاتھ پاک ہوں یا ناپاک ہوں۔ اگر کوئی چھوٹا برتن رکھا ہوا ہے جیسے لوٹا ہے یا کوئی کوزہ وغیرہ ہے تو اس سے ایک دفعہ دائیں ہاتھ پہ پانی ڈالے، اس کو دھو لے، پھر دوسری دفعہ ڈالے، پھر تیسری دفعہ، یعنی اس طرح 3 مرتبہ ایک ہاتھ پر پانی ڈالے اور 3 دفعہ دونوں ہاتھ 3 بار دھو لے۔ اگر کوئی بڑا مٹکا ہے، چھوٹا نہیں ہے، تو اس میں کسی چیز سے کہ انگلیاں اس پانی میں نہ ڈوبیں اور اس کو وہاں سے پانی وغیرہ کھینچ لے، نکال لے۔ اور اگر کوئی کوزہ وغیرہ نہیں، کوئی چھوٹی چیز نہیں، تو اس میں ہاتھ کا چلو، ہاتھوں کی انگلیوں سے چلو سا بنا کر اس سے نکالے کہ پانی میں انگلیاں بہت کم مقدار میں جائیں، اور جب ہاتھ دھل جائے، دائیں ہاتھ دھل جائے تو پھر دائیں ہاتھ جتنا مرضی ڈال لے، پھر اس سے ہاتھ سے پانی نکال کر بائیں ہاتھ دھو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی صورت بھی نہ نکلے تو یہ تو صورت نکل ہی سکتی ہے کیونکہ پاک رومال لے کر اس میں ڈالا جائے، اور جو پانی وغیرہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے اس کو اچھی طرح ڈبو لیا جائے تو وہ پانی کی ایک دھار سی بن جاتی ہے، یعنی پانی اس میں نیچے کی طرف بہتا ہے، تو اس سے جس طرح بھی ممکن ہو پاک کر لے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، یاد رکھیں عزیز طلباء کہ یہ مسائل انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کو تفصیل مطلوب ہو تو وہ کمنٹس کر کے یا جیسے بھی رابطے کی صورتیں ہم نے بیان کر دی ہیں تو اس میں تفصیل مطلوب ہو تو تفصیل بعد میں پوچھی جا سکتی ہے۔ امید ہے کہ انتہائی اختصار کے ساتھ بھی مسئلہ آپ کو واضح ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2، اگلے راستے سے یا پیچھے سے کوئی نجاست وغیرہ نکلتی ہے تو اس کے بعد استنجا کرنا سنت ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر نجاست بالکل ادھر ادھر نہیں لگی اپنے مقام سے تو پانی سے استنجا نہ کرے، اگر بلکہ اس کی بجائے کسی پاک پتھر یا ڈھیلے سے استنجا کر لیتا ہے اور صاف کر لیتا ہے کہ نجاست اس میں ختم ہو جاتی ہے اور بدن اس سے پاک صاف ہو جاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن عموماً صفائی کے لحاظ سے یہ ذرا مزاج کے خلاف سی بات معلوم ہوتی ہے۔ اگر پانی میسر ہو تو پانی کے ساتھ استنجا کیا جائے، اگر مجبوری ہو، پانی تھوڑا ہو، تو پھر بجا ہے کہ پھر بھی صفائی صحیح ہو جائے گی، پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4، ڈھیلے سے استنجا کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں، بس مقصود یہ ہے کہ اچھی طرح پاکیزگی حاصل ہو جائے، بدن پاک صاف ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 5، ڈھیلے کے بعد پانی سے استنجا کرنا یہ سنت ہے، لیکن اگر نجاست ہتھیلی کی جتنی مقدار ہوتی ہے، ہتھیلی کا جو گہراؤ سا معلوم ہوتا ہے ہر آدمی کی ہتھیلی میں، اگر اس کی مقدار سے زائد نجاست لگ گئی، پھیل گئی، تو اس وقت پانی سے دھونا واجب ہے۔ بغیر پانی کے دھوئے پھر نجاست کو صاف کیے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ فقط ڈھیلے سے پاک صاف کرنا بھی اس سے نماز درست ہے، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے۔ یہ اس صورت میں ہے اگر نجاست پھیلی ہوئی نہ ہو، اگر نجاست پھیل چکی ہے تو اس کا مسئلہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ پھر پانی سے دھونا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 6، پانی سے استنجا کرے تو پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئے، پھر تنہائی کی جگہ پر جا کر بدن ڈھیلا کر کے بیٹھے اور اتنی دیر دھوئے کہ دل کہنے لگے کہ اب بدن پاک ہو گیا۔
البتہ اگر کوئی شکی مزاج ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ 3 دفعہ یا 7 دفعہ وہ پانی سے دھو لے، اس سے زیادہ پانی کا ضیاع نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر کہیں تنہائی کا موقع نہیں ملا تو پانی سے استنجا کرنے کے واسطے کسی کے سامنے اپنے بدن کو نہیں کھولنا چاہیے، سطر کو نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 8، گزشتہ مسئلے میں یہ واضح ہو جائے کہ اس طرح پھر صرف بغیر استنجا کیے پانی سے اگر نماز پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 8 میں ہڈی، نجاست اور گوبر یا لید وغیرہ اور اسی طرح کوئلہ، کنکر، شیشے، پکی اینٹ، کھانے کی چیزیں یا دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، یہ سارے کا سارا منع ہے اور یہ برا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کر لے تو بدن پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے۔ نمبر 10، پیشاب پخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا اور پیٹھ کرنا، اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 11، چھوٹے بچے کو بھی قبلہ کی طرف بٹھا کر قضائے حاجت نہیں کرانی چاہیے، یہ بھی منع اور مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 12، استنجے کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا یہ درست ہے، اور وضو کے بچے ہوئے پانی سے استنجا کرنا بھی درست ہے، لیکن نہ کرنا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 13، جب انسان قضائے حاجت کے لیے پخانہ پیشاب کے لیے جاتا ہے تو دروازے سے جب بیت الخلاء میں داخل ہوتا ابھی نہیں ہے، باہر ہوتا ہے تو بسم اللہ کہے اور یہ دعا باہر ہی پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ عزیز طلبہ، یہاں تک آپ اچھی طرح یاد کریں، اس مسئلے کو اگلے سبق میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔